ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشی خواتین، آج کا یہ پروگرام ایک بچی جس کے اعزاز میں دعائیہ مجلس کی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے آج کے اس مبارک مجلس میں ہم سب کی حاضری کو یقینی بنایا۔ قرآن کریم کی مناسبت سے یہ مجلس سجائی گئی ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ قرآن دنیا کی سب سے عظیم الشان کتاب ہے۔ اس کتاب کو جن لوگوں نے اپنے سینوں کے اندر بسایا ہے، جن احباب نے اپنے دلوں کے اندر قرآن کریم کو بسا رکھا ہے، ان کی بات ان احباب سے الگ ہے جن کے سینے قرآن کریم کی تعلیم سے محروم ہے، خالی ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم اللہ کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ قرآن ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک اور شبہے کی گنجائش نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اس کائنات کے اندر جب اتارنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر نہیں اتارا، اللہ نے کسی سمندر کے اندر نہیں اتارا، کسی شجر و حجر کے اوپر نہیں اتارا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو جب اتارنے کا فیصلہ کیا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا انتخاب فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر قرآن کریم کو اتارا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اگر قرآن کریم کو کسی پہاڑ کے اوپر اتار دیا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ قرآن کریم کا جلال ہے، یہ اس کی عظمت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب قرآن کریم کو اتارنے کا ارادہ کیا تو تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو منتخب فرمایا اور حضرت جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس قرآن کریم کو اتارا۔ اور اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ ہم نے قرآن کریم کو اس دنیا کے اندر اتار دیا ہے سینہ بسینہ۔ یہ قرآن آج ہمارے دلوں کے اندر، آپ کے بچوں کے دلوں کے اندر اور آپ کی بچیوں کے دلوں کے اندر منتقل ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کریم کو اتارا ہے اور ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ مجلس قرآن کریم کی مناسبت سے سجائی گئی ہے، بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ ماں باپ
جنہوں نے اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر بھیجا ہے، اور بہت خوش نصیب وہ فرد ہے، وہ ماں ہے، وہ بہنیں ہیں جن کے گھر کا بچہ یا جن کی گھر کی بچی حافظ قرآن بنی ہے، جن کے سینے کے اندر پورا قرآن جمع ہو گیا ہے۔ اللہ نے ان کو ایسا اعزاز دیا ہے جو دنیا کی دیگر کتابوں کے اندر نہیں ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دنیا کے اندر غور کیا ہوگا تو آپ کو اس بات کا احساس ضرور ہوا ہوگا کہ دنیا کے اندر جتنی ساری کتابیں ہیں، ساری کتابوں کو جب انسان پڑھتا ہے، تاریخ کی کتاب ہو، ناول کی کتاب ہو، یا انسان اپنے مزاج کو بہلانے کے لیے کوئی کتاب پڑھتا ہو، جب انسان کسی کتاب کو 2 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ 10 مرتبہ جب وہ پڑھتا ہے تو اس کا من اٹھتا جاتا ہے، اس کے من کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا دل بیزار ہونے لگتا ہے، اس کا دل بھر جاتا ہے۔ لیکن میرے دوستو، یہ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، جس کے بارے میں آپ نے آج تک کہیں نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بھی حافظ قرآن یہ کہہ دیا ہو کہ آج سے میرا من بھر گیا، اب میں قرآن کریم کو نہیں پڑھوں گا، آپ نے کہیں نہیں سنا ہوگا۔ یہ قرآن کریم کا اعزاز ہے، یہ قرآن کریم کی عظمت ہے، یہ قرآن کریم کی برکت ہے، یہ قرآن کریم کی فضیلت ہے کہ آپ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی مرتبہ ایک نئی فرحت و شادمانی محسوس ہوتی ہے، ایک نئی حلاوت و چاشنی محسوس ہوتی ہے، ایک نیا مزہ آتا ہے۔ آپ حفاظ کرام سے پوچھیں، آپ حفاظ کریم کرام کے پاس بیٹھیں، آپ کو محسوس ہوگا جتنی مرتبہ حفاظ پڑھتے ہیں ہر مرتبہ ایک نیا انداز اختیار کرتے ہیں، ہر مرتبہ ایک نئی فرحت محسوس کرتے ہیں، ہر مرتبہ ایک نیا لب و لہجہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی برکت ہے۔ اور آج تک دنیا کے اندر آپ غور کریں، ساری دنیا کی کتابیں اگر دیکھا جائے تو دنیا کے اندر یہ سروے ہے کہ ساری کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی پڑھی جانے والی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اس سے انسان کا دل کبھی نہیں۔ تو میرے دوستو، مولانا صالحین صاحب نے یہ ادارہ قائم کیا، کیوں؟ تاکہ علاقے کے بچے قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں، قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑیں۔ وہ ماں باپ مبارکباد کے مستحق ہیں جو اپنے بچوں کو اس ادارے کے اندر یا دیگر اداروں کے اندر قرآن کریم کی تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم ایسی بابرکت، عظیم المرتبت اور ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس سے انسانوں کو سب سے پہلے اپنے رشتے کو جوڑنا چاہیے۔ یہ ادارہ، یہ مکاتب، یہ مدارس صرف اس وجہ سے قائم ہے تاکہ ہمارے نونہال، ہمارے بچے، ہماری بچیاں دین علوم سے آراستہ اور پیراستہ ہو جائیں۔ آج آپ غور کریں، دنیا کے اندر دیکھیں، اسکولوں کے نظام کے اندر تھوڑی سی سختی آئی، ہمارے مدرسے کا نظام چرمرا گیا۔ آپ گاؤں گاؤں کا سروے کریں، علاقے کے اندر دیکھیں، جب سرکار کی ہلکی سی سختی سے ہمارے بچوں کا نظام درہم برہم ہو گیا، ہمارے مکاتب کمزور پڑنے لگے۔ ہمارے مکاتب کے اندر جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں وہ بچے اسکول کے وقت کا خیال کرتے ہیں، لیکن ہمارے مدرسے کے وقت کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ہماری بے راہ روی ہے، یہ ہماری لاپرواہی ہے۔ میرے دوستو، مولانا عبداللطیف صاحب نے کہا تھا کہ علم تو علم ہوتا ہے، ہر میدان کے اندر کوشش کرنا چاہیے، چاہے وہ علوم عصریہ ہو یا وہ علوم دینیہ ہو۔ لیکن میرے دوستو، شریعت کے اندر سب سے پہلے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنے بچوں کے مزاج کو دیندارانہ بنانا چاہیے۔ اگر ہمارے بچے علم دین سے آراستہ ہوں گے، اگر علوم کی،
علوم دینیہ سے ہمارے بچے روشناس ہوں گے تو ہمارا مستقبل کبھی زندگی میں تاریک نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا مستقبل روشن ہوگا، ہمارا مستقبل تابناک ہوگا۔ تو میرے دوستو، آج کی یہ مجلس لگائی گئی ہے، میں اس مجلس سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ان تمام پردہ نشین خواتین اپنی ماں اور بہنوں سے کہ آپ اپنے بچوں کو وقت کا خیال کرتے ہوئے آپ اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر ضرور بھیجیں۔ آج عقیل صاحب کی بچی حافظ بنی ہے، ایک موقع ایسا ہے کہ شکیل صاحب کی بچی بھی حافظ بنے، عبداللہ صاحب کی بچی بھی حافظہ بنے، اور عبد الرحیم صاحب کی بچیاں بھی حافظہ بنے۔ الغرض خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی اپنے بچوں اور بچیوں کو اس ادارے کے اندر بھیجتے ہیں، ہر انسان کو یہ موقع فراہم ہونا چاہیے اور اس موقع کی تلاش ہونا چاہیے کہ آج عقیل صاحب اور ان کی بچی کے لیے یہ مجلس سجائی گئی ہے، اگلا موقع ہمارا ہوگا، اگلی مجلس ہماری ہوگی، اگلا اجلاس ہماری مناسبت سے سجایا جائے گا۔ یہ ہر ایک کے دل کے اندر تمنا ہونی چاہیے، یہ ہر ایک کے دل کی آرزو ہونی چاہیے، یہ ہر ایک کے دل کی آواز ہونی چاہیے۔ میرے دوستو، علوم دینیہ یہ معمولی دین نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تیار کیا، اور صحابہ کرام نے اپنے بعد والوں کو، اور یہ کے بعد دیگرے، یہاں تک آج یہ علم دین، یہ قرآن کریم کے علوم ہمارے سینوں کے اندر محفوظ ہیں۔ میرے دوستو، میں اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں۔ یہ قرآن کریم ایسی عظیم الشان کتاب ہے، ایسی عظیم المرتبت کتاب ہے جس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اس کائنات کے اندر ایسی بابرکت کوئی کتاب موجود نہیں ہے۔ اس قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے، اپنے بچوں کے رشتے کو مضبوط کرے، اپنی ماں اور بہنوں کے رشتے کو اس قرآن کریم سے مضبوط کرے۔ یہ قرآن سے ہمارا جب رشتہ مضبوط ہو جائے گا، ہمارا ایمان بھی مضبوط ہو جائے گا، ہمارا دین بھی مضبوط ہو جائے گا، ہمارا معاشرہ بھی مضبوط ہو جائے گا، ہماری سوسائٹی بھی مضبوط ہو جائے گی، ہمارے معاشرے کی کمزوریاں ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس ادارے کو قائم و دائم رکھے، اللہ غیب سے اس مدرسے کی ضروریات کی تکمیل فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔